لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. ونس اگین ٹاپک پھر وہی ریفرنس ریفرنس ریفرنس. اب احباب کا تقاضا یہ ہے کہ جی سما نیوز نے جو رپورٹ دی ہے کہ جی نیب نے ریفرنس فائل کر دیا ہے تو اس پہ کھل کے بات کریں, آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کو کچھ اور نہ سمجھا جائے, اور آپ دوستوں کی ڈیمانڈ پہ ہی میں ذاتی رائے دینا چاہوں گا, اور اینڈ تک غور سے سنیں گے تو آپ کو ٹوٹل کی ٹوٹل کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ سیف الرحمان خان نیازی سے کیا غلطیاں ہوئیں, اس کی کیا خطائیں ہیں, اس کے کیا قصور ہیں, اس نے کتنے بڑے فراڈ کیے, اور یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ اب اینڈ کہاں پہ جا کے ہونا ہے. تو گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو احباب واقف حال ہیں ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف اور صرف ایک گھریلو جھگڑا تھا. بہت سارے احباب جانتے ہیں کہ چونکہ سیف بھائی نے اپنی مسز کو ڈائیورس کیا تھا تو اس کے بعد یہ کلیشز ہوئے, اور ان کے بچوں نے اور ہماری جو سابقہ بھابھی ہیں انہوں نے بسم اللہ کی تھی ایف آئی اے سے. ایف آئی اے میں انہوں نے کمپلینٹ کی تھی, اور کمپلینٹ بھی ان کی یہ تھی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ہمارے نام استعمال ہو رہے ہیں. اب جو ریفرنس جو فائل ہوا, جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے سما نیوز, اگر وہ ریفرنس واقعی ٹھیک ہے جس طریقے سے سما نیوز میں بات کر رہا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا جو بات سما نیوز کہہ رہا ہے کیا وہ درست ہے. اگر درست ہے, صرف اس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, تو پھر کہانی کہاں جاتی ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ جو کیس کے مدعی تھے وہ ملزمان بن گئے, جنہوں نے بسم اللہ کی تھی, جنہوں نے اداروں کو بتایا تھا. اب وہ بھابھی بھی اور ان کے بچے بھی وہ ریفرنس میں کو ایکیوزڈ ہیں, وہ ملزمان ہیں. اور ایک بیٹا جو احمد وریاس ہے وہ 11 کمپنیز کے ڈائریکٹرز نکلے, اور اب ان کو بھی ریفرنس میں سمجھ لیں کہ ڈال دیا گیا, ہماری سابقہ بھابھی کو بھی اور بیٹے کو بھی, حالانکہ وہ کمپلیننٹ ہیں. اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال کریٹ ہوگی کہ ایک شخص تو اداروں کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا, وہ مدعی تھا, وہ ملزم بن گیا. خیر یہ ایک الگ سے بحث ہے. آنا چاہوں گا میں اصل ٹاپک کی طرف کہ سیف الرحمان خان نیازی کے لیے کیا کہا گیا. اور اب سبجیکٹ ٹو, میں بار بار کہوں گا کہ اگر سما نیوز ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ سیف الرحمان نیازی کو تو رب کے حضور ابھی سجدہ ریز ہو جانا چاہیے, اور ان 5 لاکھ خاندانوں کو ابھی رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی اور سیف الرحمان خان نیازی سرخرو ہو گیا. ہاؤ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی پلی ہی یہ ہے کہ نیب کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کہ وہ میرے اوپر ہاتھ ڈالے. جورسڈکشن اگر کسی کی بنتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایس سی سی پی کی بنتی ہے, اور ایس سی سی پی ان کے اوپر جرمانے کر چکا ہے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ جی ایس سی سی پی نے ریفرنس فائل کرنے کے لیے نیب سے کہا, جبکہ اکارڈنگ ٹو سما نیوز جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا لینگویج یوز ہو رہی ہے, میں اس لینگویج پہ بات کر رہا ہوں کہ نیب اس میں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ انگلش میں ہے تو میں ذرا اس کو بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں, تو پھر آپ خود غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ کیس کس ڈائریکشن میں جائے گا. اس میں لکھا ہے کہ the NAB said that as per the information received by the Security Exchange Commission of Pakistan,
اب یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ جی ایس ای سی پی نے ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہا گیا. وہ کہہ رہے ہیں دا نیب سیڈ that as per the information received by the Security Exchange Commission of Pakistan, کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بی فار یو ایس آر جی ورڈ واز ناٹ رجسٹرڈ ود دا اتھارٹی. قصور کیا ہے؟ باقی جتنی کمپنیز تھی ساری کی ساری رجسٹرڈ تھی، اگر نہیں تھی تو بی فار یو گلوبل اور صرف ایس آر جی ورڈ، یہ دو کمپنیز ایس سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھی. نیازی اینڈ ادر ایکیوزڈ ان دا کیس یوزڈ ادر کمپنیز رجسٹرڈ. اب یہاں پہ رجسٹرڈ کا نام یوز ہو رہا ہے. ان نیازی اینڈ ہز فیملی ممبرس نیم ٹو illegally collect money from general public. وہی ایلیگیشن جو پہلے دن سے ہے کہ illegal collection of money ہے، غیر قانونی طور پہ لوگوں سے پیسہ لیا گیا. لیکن the most important point is کہ اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ایس سی سی پی نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے کہا گیا. میں سما نیوز کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہا ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ ستئی خیرہ نے اللہ اللہ تو خیر صلاح، پھر بیچ میں بچا ہی کچھ نہیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ None of the companies including shell companies are licensed by the State Bank of Pakistan, the NAB said. اب یہ دیکھو بھی پتا ہے کہ جتنی بھی کمپنیز تھیں اسٹیٹ بینک سے انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی لائسنس نہیں لیا تھا. لائسنس نہ لینے کی وجہ، اور بھائی وہ جتنی کمپنیز تھیں ان کے ایم او یوز پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے میمورینڈم پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے بزنس فنکشنز پڑھ کے دیکھ لیں وہ کیا کر رہے تھے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں ان کو لائسنس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آگے آ جاتے ہیں. ڈیورنگ دا انویسٹیگیشنز 56 بینک اکاؤنٹس آف دا ایکیوزڈ اینڈ دیئر کمپنیز ور فاؤنڈ. اب یہاں پہ وہ لفظ جو یوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے 56 اکاؤنٹس، جب کہ آگے چل کے وہ اس 56 کی بجائے 54 کا بھی اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ نیب کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 56 اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کو ملے ہیں بینک اکاؤنٹس. دا انویسٹیگیشن شوز دیٹ روپیز 16.927 بلین ور کلیکٹڈ تھرو. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو ملبہ جو ڈالا جا رہا ہے وہ ہے 16.927 ارب روپے کا، جبکہ یہی میڈیا یوٹیوبرز دنیا جاننے کا جی 116 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا. اب اپروکسیمیٹلی اگر 100 نہیں تو 99 ارب روپے کہاں چلا گیا یہ اللہ ہی جانے. یہ ہمارا میڈیا کوئی بھی کرشمہ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی الفاظ تھے کہ جب وہاں کہا گیا کہ جی 116 ارب روپے کا فراڈ ہے تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا. ان کا ہے اچھا میں تو سمجھا کہ شاید یہ چند ارب روپے کا ہے. اوہو اچھا یہ تو بہت بڑا سکیم ہے بھائی. وہاں پہ جو کہا گیا ضمانت ریجیکٹ کرانے کے لیے کہ جی 116 ارب روپے، اب کیا نکل رہا ہے 16 ارب روپے. 100 ارب ہی بیچ میں سے غائب ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ وہ 54 اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں، ڈیٹیل وہ کیا دے رہے ہیں. غور طلب بات ہے، سوچئے گا کہ ایک طرف وہ ملبہ کیا ڈال رہے ہیں، 16 نہیں چلے جی 17 ارب روپیہ اس نے عوام سے لیا. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس نے عوام کو واپس کتنا دیا ان شیپ آف کمیشنز، پروفٹس، ریوارڈز، واٹ ایور از. یہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جی اس نے 17 ارب روپے لیا. اب اس سے برآمدگی کیا ہو رہی ہے؟ فراڈ تب ہوتا ہے جب ایک شخص نے لیا لیکن کنگلا ہے، نہ اس کی جیب میں کچھ ہے، نہ اس کے بینک میں، نہ اس کے پاس کوئی ایسٹ ہے. وہ کہلاتا ہے فراڈ.
اب نیب رپورٹ یا نیب کے ریفرنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دیز 54 اکاؤنٹ سیف الرحمان نیازی مینٹین 17 ان ہز نیم، کہ یہ جو 54 اکاؤنٹ ہیں ان میں سے 17 اکاؤنٹ جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے اپنے نام پہ تھے. دیز اکاؤنٹس ہیڈ بیلنس آف روپیز 2.245 بلینس، کہ یہ جو 17 اکاؤنٹ صرف نیازی صاحب کے اپنے نام پہ تھے ان میں 2.245 ارب روپے موجود ہے. Another 14 accounts were opened for unregistered company with a sum total of rupees 5.613 billion in them. وہ کہتے ہیں جی 14 اور اکاؤنٹ ہیں جو انرجسٹرڈ کمپنیز کے ہیں جن میں 5.613 ارب روپے پڑے ہیں. Rupees 9.1 billion were found in 25 bank accounts associated with the companies registered with SCCP. اب کیا بچا پیچھے؟ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو اربوں روپے جو بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں جس کو نیب کنفرم کر رہا ہے کہ یس یہ سیف الرحمان خان نیازی کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. آگے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ جو سما نیوز نے دی، اگر یہی ریفرنس ہے تو وہ کیا لکھتے ہیں اس میں، the NAB also found that سیف الرحمان and one of his wives، کہ نیب نے یہ بھی جناب انویسٹیگیشن کی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اور ان کی بیگمات میں سے ایک بیگم زرینہ خان who is also named in reference as one of the accused، کہ زرینہ خان جن کا نام ریفرنس میں ایک شریک ملزم کے طور پہ شامل ہے، یہ وہی زرینہ خان ہے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو مدعی تھی اصل میں اس کیس کی، لیکن اب وہ ملزم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نام پہ جو ایک میگا پراپرٹیز بڑی اربوں روپے کی جی پراپرٹیز جی سیف الرحمان خان نے اپنے نام پہ بنا لی، کمپنی کے نام پہ تو اس نے رکھا ہی کچھ نہیں ہے. یہ وہ والی پراپرٹیز آج نیب بھی کہہ رہی ہے اس رپورٹ میں، اور کیا کہہ رہی ہے کہ the NAB also found that Saif Rahman and one of his wives Zarina Khan, who is also named in the reference as one of the accused, have purchased 30 immovable properties in their name. The properties have been frozen by the NAB. یعنی کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اور ہماری جو سابقہ بھابی ہیں زرینہ خان، ان دونوں کے نام پہ 30 سے زائد اموویبل، یعنی کہ جسے اردو میں کیا کہیں گے ہم کہ جو موو نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ جائیدادیں ہیں جو ان کے نام پہ ہیں اور جن کو فریز کس نے کر دیا؟ نیب نے. الحمدللہ کنگلا نہیں ہے بھائی، وہ اس نے فراڈ نہیں کیا، اس نے عوام کو بھی دیا. اربوں روپے اس کا بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اربوں روپے کی اس کی پراپرٹیز کو نیب ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے بھائی. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے چلیں. دا انویسٹیگیشن آلسو فاؤنڈ دیٹ سیف الرحمان bought 16 vehicles in his own name which are registered by the Excise and Taxation Islamabad and Punjab. وہ آگے کہتے ہیں کہ جی سیف الرحمان خان نیازی کے نام پہ، صرف سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے نام پہ جو گاڑیاں ہیں وہ 16 گاڑیاں جو رجسٹرڈ کہاں پہ ہوئی؟ اسلام آباد اور پنجاب کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں جی پراپرٹی نہیں، اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس تو ککھ نہیں بچا، فارغ ہو گیا، ویلا ہے. آگے چلے، آگے وہ کہتے ہیں سیف الرحمان آلسو پرچیزڈ 15 ماسٹر یوٹونگ بسز فرام ماسٹر موٹرز کارپوریشن، کہ سیف الرحمان خان نیازی نے 15 یوٹونگ بسز جو تھیں جن کو کومیٹ بس سروس کہا جاتا ہے وہ ماسٹر موٹر کارپوریشن سے خریدی.
میرا خیال یہ ہے کہ بسیں زیادہ ہے، چلے یہ 15 مان رہے ہیں، چلے مان لیتے ہیں اسی بات کو. ایچ آف دا بسز کاسٹ ₹25.8 million, taking the worth of whole fleet to $387 million. بھائی آگے وہ سیف صاحب کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کنگلا نہیں ہے، فراڈیا نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ اس کے، جائیدادیں اس کی، گاڑیاں اس کی. اب صرف کمٹ بس سروس پہ ہی اگر ہم آ جائیں، ابھی باقی پروجیکٹس کا اس میں کوئی ذکر نہیں کیا ہوا سما والوں نے کہ میں اس کے اوپر روشنی ڈال سکوں. یہ صرف چیدہ جو سما نے جن کو ہائی لائٹ کیا، میں بھی صرف ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے بھی 387 ملین کی تو صرف وہ بسیں ہیں اس کی. اب وہ آگے کیا کہہ رہے؟ ریکارڈ obtained from tax authorities reveals that the several shell companies ran by the accused were. یہ ایک پیراگراف ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جیسے عام کاروباری لوگ کرتے ہیں کہ کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں، ادارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکسز سے بچنے کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو لاسز میں شو کرتے ہیں. اور ایک چیز اور جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، جیسا کہ ہماری بھابھی کے حوالے سے، وہ بھی مدعی تھیں، ان کا بیٹا بھی مدعی تھا، احمر وریاض خان. اس کے لیے نیب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ان کی شیل کمپنیز تھیں وہ 11 کمپنیز کے ڈائریکٹر تھے. اب لباب کیا آتا ہے سامنے؟ جو مدعی تھے کیس کے وہ بھی ملزم ہو گئے. اب یہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پکے گی. آگے آ جاتے ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ سیف الرحمان خان نیازی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، وہ کنگلا ہے، وہ ویلا ہے، آج الحمدللہ اربوں روپے اس کے بینکوں میں نیب مان رہا ہے، اربوں روپے کی اس کی پراپرٹی مان رہے ہیں، اس کی گاڑیاں مان رہے ہیں، اس کی کامرٹ بس سروس کو مان رہے ہیں. ابھی باقی پروجیکٹس کا اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کی کیا کیا ورتھ ہے. تو عدالت نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ لیا تو اس نے 16 ارب، لیکن اس کے پاس پڑا ہوا کتنا؟ تو بھائی اس نے پھر فراڈ کیا، اس نے عوام کو دیا بھی ہے. اب آ جاتے ہیں جو انلیگل کلیکشن آف منی ہے، اس کے لیے نیب ان کو ایس سی سی پی ان کو آلریڈی جرمانے کر چکی ہے. اور ایسی صورت میں صرف اور صرف اگر کوئی اتھارٹی ہے جہاں پہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ریگارڈنگ کمپنیز، تو پاکستان میں اس کے لیے ون اینڈ اونلی اتھارٹی جو ہے وہ ایس سی سی پی ہے. وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے ان کو کیا سزا دینی ہے، اور وہ آلریڈی ان کو سزا دے چکی ہے. سیف صاحب کو جرمانے کر چکی ہے، اور سیف صاحب اور تمام ڈائریکٹرز جو ہے وہ اگلے 5 سال تک کوئی بھی کمپنی اپنے نام پہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے. یہ ایس سی سی پی آلریڈی ڈیسیژن دے چکی ہے. اور میری ناقص رائے کے مطابق جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، اس کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے ملزم ایک، جرم ایک، الزام ایک. تو ایسی صورت میں 2 ادارے بیک وقت اس کو 2 مختلف سزائیں نہیں دے سکتے. تو یہ تھا میرا ذاتی اوپینین. اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جی ہون رام جی بار بار مجھے میسج کرتے ہیں، بار بار مجھے کالز کرتے ہیں. اب میں نے اپنا ایک مدعا بیان کر دیا ہے، اس کو سفیشینٹ سمجھیں، اور وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں. جب کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی میں ڈیفینیٹلی آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا. آخر میں ایک دفعہ پھر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں. ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک کیا، ان کی صحت زیادہ خراب ہے. اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کو لمبی زندگی دے، اور آنے والی ڈیٹ پہ اللہ پاک انہیں اور ان 5 لاکھ مظلوم خاندانوں کو سرخرو کرے. تھینک یو ویری مچ.